اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین عن الجہاد غیر اولی الضرر۔ جلالین کا صفحہ 85 ہے۔ نہیں برابر ہے مومنین میں سے بیٹھے رہنے والے جہاد سے، غیر اولی الضرر تکلیف والوں کے سوا۔ یہاں پر در حقیقت تین لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہے مجاہدون، دوسرے ہے قاعدون من الضرر، تیسرے ہے قاعدون من غیر الضرر۔ کیا مطلب شاہد بھائی؟ نمبر 1 جہاد کرنے والے، نمبر 2 بغیر تکلیف کے بیٹھے رہنے والے، نمبر 3 تکلیف سے بیٹھے رہنے والے۔ جو جہاد کرنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے درجات تو بہت بلند ہیں، جو تکلیف کی وجہ سے بیٹھے رہنے والے ہیں یہ ان کے درجات میں کم ہیں، اور جو بالکل بغیر تکلیف کے بیٹھے رہنے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ کم ہیں درجے کے اعتبار سے۔ اب یہ تین لوگوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس موقع پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کی فضیلت وغیرہ بیان فرمائی، تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صحت مند ہیں، مجاہد ہیں، لڑ سکتے ہیں، وہ تو جو ہے جہاد میں جا کر یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں تو رہا نابینا، میں کیسے جو ہے چلوں اور کیسے جو ہے یہ فضیلت حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیر اولی الضرر، یعنی یہ کہ یہ فضیلت ان لوگوں کو بالکل نہیں ملے گی جو بغیر عذر کے بیٹھے رہیں گے۔ جو عذر کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت والے ہیں۔ ایک دم جہاد کرنے والوں کے اتنا بڑا تو ان کا مقام نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فضیلت ان کو حاصل ہے ایسا۔ تو دیکھیے، نہیں برابر ہیں بیٹھے رہنے والے مومنین میں سے، کس بات سے بیٹھے رہنے والے؟ جہاد سے، غیر اولی الضرر بغیر کسی تکلیف کے۔ ضرر بالرفع، غیرو پڑھا گیا ہے رفع کے ساتھ صفت ہے، اور نصب کے ساتھ غیرہ پڑھا گیا ہے اس وقت استثناء ہے۔ کبھی کبھار اللہ سے جیسے استثناء آتا نا، غیرہ سے بھی آتا ہے۔ من زمانت او عمن و نحوی، یعنی اپاہج ہونے سے یا اندھا ہونے سے، اور اس کے علاوہ دوسرے اعذار میں سے، کسی بھی عذر سے جو بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے ہیں وہ، اور مجاہدون فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین لضرر درجۃ، فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کرتے ہیں۔ کن پر فضیلت دی ہے؟ بیٹھے رہنے والوں پر۔ لضرر نکالے ہیں مفسر یہاں پر، یعنی کسی ضرر سے، کسی تکلیف سے بیٹھے رہنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ سمجھئے نا؟ اب جو لوگ تکلیف کے بغیر بیٹھے رہیں گے، تکلیف کے بغیر بیٹھے رہیں گے، لیکن یہاں پر دوسرے مفسرین جو ہے یہاں پر قائدین سے مراد لغیر ضرر ہونا چاہیے بولتے ہیں دوسرے مفسرین، کہ تو اس وقت میں صرف 2 ہی لوگوں کی باتیں آتی ہیں، یہاں پہ تیسرے آدمی کی بات نہیں آتی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں۔ لیکن ہمارے مفسر یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ قائدین سے مراد عذر سے بیٹھے رہنے والے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے رہنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر کسی عذر کی وجہ سے، درجۃ ایک درجے میں، فضیلتاً ایک فضیلت دی ہے، لاستواہما فی النیت، دونوں برابر نیت میں، یعنی جہاد میں چلنے کا بیٹھے رہنے والوں کو بھی ارادہ تھا کیونکہ عذر ہے، اس واسطے نہیں جا سک رہے، جو گئے ہوئے وہ تو ہیں۔ وزیادت المجاہد بالمباشرت، اور مجاہد کی زیادتی کیا ہے؟ چونکہ وہ موجود رہنے کی وجہ سے ہے، شامل ہونے کی وجہ سے۔ مباشرہ مانے موجود رہنا، عقد کرنے والا، لفظی ترجمہ مباشرہ کا یعنی عمل انجام دینے والا، تو جہاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، اور فریقین میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الحسنى، یعنی اچھائی کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا۔ آگے مفسر پھر فرماتے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ، یہ قائدین سے مراد کون ہے؟ بغیر ضرر کے، بغیر عذر کے، ضرر سے مراد عذر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو قاعدین غیر ضرر پر، بڑے اجر کی۔ تو اوپر والا درجہ سے مراد ایک درجہ، یا اجرن عظیمہ سے مراد بہت بڑا فرق۔ تو 3 لوگ ہو گئے نا، کون کون ہو گئے؟ مجاہد، سب بیٹھنے والے،
تو مجاہد تو بہت زیادہ فضیلت بڑی ہوئی ہے ان لوگوں پر جو بغیر ضرر کے بیٹھنے والے ہیں. جو ضرر کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان سے تھوڑی سی فضیلت بڑی ہوئی ہے مجاہدین کی. خیر یہ ہمارے مفسر کے حساب سے. دیگر مفسرین جو ہے یہاں پر دونوں جگہ پر قائدین سے مراد غیر ضرر ہی مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر جو بغیر ضرر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اجرا عظیما، بڑے اجر کی. وَيَبْدُلُ مِنْهُ، اور اسی کا بدل ہے درجات، اسی کا بدل ہے اجرا عظیمہ کا بدل ہے درجات منہ، اس کے پاس سے درجات ہیں. منازل بعضها فوق بعض، ایسے منازل ہیں جو اس کے بعض کے اوپر ہیں، یعنی کرامت میں سے، عزت میں سے. ومغفرتا ورحمتا، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. مغفرتاً بھی منصوب ہے، رحمتاً بھی منصوب ہے، کیونکہ ان دونوں کا فعل مقدر ہے. یعنی یغفر اللہ مغفرتاً یرحم اللہ رحمتاً، اصل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. ایسا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِأَوْلِيَائِهِ رَحِيمًا بِأَهْلِ طَاعَتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں کو رحم کرنے والے اپنی اطاعت والوں کے ساتھ. اس کے بعد وَنَظَرَ فِي جَمَاعَةٍ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَقُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ الْكُفَّارِ. ایسا بھی ہوا کرتے کہ ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو اسلام تو لائے تھے، ہجرت نہیں کیے، لیکن بدر کے دن کافروں کے ساتھ قتل کر دیے گئے. ایسے کچھ احباب رہے ہوں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب وہ کون ہے تحقیق تو نہیں ہے لیکن فرمایا گیا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو جو ہے وفات دیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ بالمقام مع الکفار وترک الہجرت، کفار کے ساتھ رہ کر اور ہجرت کو چھوڑ کے. اب کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو مجبوراً کافروں کے ساتھ جو ہے بدر کے میدان میں آنا پڑا، مجبوراً بدر کے میدان میں آنا پڑا. وہ لوگ یہ تو نہیں بول سکتے تھے نا بھائی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، جو ہے ہم بالکل کیا کہتے ہیں غیر جانبدار رہیں گے. تو کافر بولتے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا ہو، اندرونی طور پر مسلمان ہو چکے ہو. بولتے تھے نہیں بولتے تھے. تو وہ لوگ کیا کرے، آگے جب آگے تو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بھی قتل ہو گئے. تو اب ان کا معاملہ آخرت کے اعتبار سے تو یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت تو فرمائے گا، یا جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. لیکن ظاہر کے اعتبار سے کیا ہوا، کافروں کی طرح چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا قالوا لهم مؤبخین فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہیں گے ڈانٹتے ہوئے فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے. فرشتے جب ان کی جو ہے جان نکالنے پر یا ان کو وفات دینے پر آئیں گے تو ان سے کہیں گے تم کس حالت میں تھے. فی ای شیء کنتم من امر دینکم، یعنی تم کس چیز میں تھے تمہارے دین کے امر میں سے. قالوا متعذرین، وہ لوگ کہیں گے عذر پیش کرتے ہوئے کننا مستضعفین، ہم جو ہے کمزور تھے، ہم کمزور تھے. اصل میں کیا ہے، مکہ مکرمہ سے ایمان کی نشانی اور علامت ایمانی جاتی تھی کہ ایمان لانے کے بعد وہاں سے ہجرت کرنا، وہاں سے کرنا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کس حالت میں تھے، تو یہ جواب دیں گے کہ ہم کمزور تھے. عاجزین عن اقامت الدین، دین کو قائم کرنے سے ہم عاجز تھے. فی الارض، سرزمین میں، یعنی ارض سے مراد ارض مکہ ہے. قالوا لهم توبخا، تو فرشتے ان سے ڈانٹتے ہوئے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین چوڑی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرو. جس زمین میں تم کو جو ہے مشکلات تھی تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری زمین کو چلے جانا تھا. فتہاجروا فیہا، تو تم اس سے ہجرت کرتے. من ارض الکفر الی بلد آخر، کفر کی سرزمین سے دوسرے شہر کی طرف. کما فعل غیرکم، جیسا کہ تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں نے ہجرت کی ہے. قالوا لهم، نہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فاولئک مأواہم جہنم، وہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا ہی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ. الا المستضعفین، ہاں مگر اس میں بعض جو ہے کمزور لوگ ہیں. من الرجال والنساء والولدان، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور لڑکوں میں سے. لا یستطیعون حیلۃ، نہیں استطاعت رکھتے ہیں کسی تدبیر کی، کوئی تدبیر کی استطاعت ان کو نہیں ہے. لا قوت لهم على الہجرت ولا نفقۃ، نہ قوت ہے ان کے لیے ہجرت کرنے پر اور نہ ان کے پاس کوئی پیسے وغیرہ ہے، نفقہ ہے، خرچہ ہے. حالی تو نہیں آ سکتے نا اتنی دور کا سفر کرنے سے، اخراجات سفر ہونا پڑتا اور پیسے وغیرہ سب، ہر چیز کی ان کو مشکلات ہو گئی تھی، آ نہیں سک رہے تھے. ولا يهتدون سبیلا، اور وہ نہیں پاتے تھے کوئی راستہ. طریقا الی ارض الہجرہ، یعنی ہجرت کی سرزمین تک آنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، وہی لوگ ایسے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اس طرح پر
تدبیر وغیرہ ہونے کے باوجود بھی نکل نہیں سکے اور کافروں کے ساتھ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بھائی؟ سزا کا معاملہ کرے گا، سختی کا معاملہ کرے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، اور جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں پاتا ہے سرزمین میں مراغم۔ مراغم کس کو بولتے ہیں؟ مراغم بولتے ہیں ہجرت کرنے کی جگہ، مہاجرن ہجرت کا مقام، کثیرن زیادہ، وسعتن اور گنجائش، کشائش، گنجائش کا مطلب یہ کہ مالداری، پھر رزقی، یعنی جو آدمی اللہ کی خاطر اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو رہنے کا مقام بھی نصیب فرماتا ہے، مہاجر رہنے کا مقام بھی نصیب فرماتا ہے اور اس کی رزق میں کشادگی بھی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت پکڑ لیتی ہے راستے میں، كَمَا وَقَعَ لِجُنْدُعِ ابْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ واقع ہوا ہے جندع بن ضمرہ لیثی کے ساتھ۔ جندع بن ضمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو آدمی ہجرت کے ارادے سے نکلا اور راستے ہی میں کافر اس کو پکڑ لیے، شہید کر دیے تو بھی شہید ہے وہ، یا ویسے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو مہاجر بنا کر اٹھائے گا۔ فقد وقع ثبت اجرہ علی اللہ، تو واقع ہو جائے گا یعنی ثابت ہو جائے گا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہی حال ہر نیک عمل کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے نکلتا ہے، راستے میں وفات ہو جاتی ہے تو حاجی بنا کر اٹھایا جاتا ہے۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا کر اٹھاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ہم سب علم کے راستے میں نکلے نہیں نکلے تو فکر نہ کرو، فکر نہیں کرنا، عالم بن گئے ہیں ویسے اگر موت آ گئی بیچ میں تو ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے کچھ اور احکام ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو، ضرب چلنا ہے یہاں پہ، سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، فِي أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس بات میں کہ تم جو ہے نماز میں کمی کرو۔ ایکسرسائز کی جگہ ہے کیا ہے؟ ہاں، ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں کمی کرنے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ قصر کرنا واجب نہیں ہے، قصر کرنا واجب نہیں، اس سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ لیکن حنفی بتاتے ہیں کہ حدیث شریف میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو جو ہے قصر کیا ہے تو تم اس قصر کو تم لے لو، اس قصر کو تم لے لو۔ اس سے حنفی نکالتے ہیں کہ قصر واجب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کمی کرو نماز میں سے، بِأَن تَرُدُّوهَا مِنْ أَرْبَعٍ إِلَىٰ اثْنَتَيْنِ، اس طور پر کہ تم اس کو لوٹاؤ 4 سے 2 کی طرف۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم کو فتنے میں ڈالیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ان جو ہے شرط کے درجے میں نہیں ہے بلکہ واقعے کے درجے میں ہے۔ واقعی کے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر جاؤ گے مسلمان، خاص طور پر جو ہے اسلامی دور حکومت نہ ہو یا اسلامی دور حکومت تو ہو لیکن جو ہے جس طرف باہر جا رہے ہیں وہاں پر مسلمان وغیرہ نہیں ہیں، تو جو ہے کافر لوگ اگر دیکھیں گے، دشمن کا ڈر اور خوف رہے گا، تو نماز جلدی سے اگر تکمیل کرنا ہو تو اس وقت ہی یہ حکم ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ جو ہے واقعے کا بیان ہے، وہ واقعے کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اَيَّنَالُكُمْ بِمَكْرُوهٍ، یعنی تم کو پکڑ لے کوئی مکروہ چیز۔ کوئی مکروہ چیز کیا ہے؟ تم کو وہ حاصل کریں مکروہ سے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایسا ہے، کفر میں ڈالیں تم کو کافر لوگ، یعنی یہ کہ تمہارے ساتھ کسی ناپسندیدہ حرکت کر دیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ بیان للواقع، یہ واقعے کا بیان ہے، بول رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ واقعے کا بیان۔ اذ ذاک فلا مفہوم لہ، اس لیے کہ جب وہ ہوا تھا، اذ ذاک بولے تو جب کہ وہ ہوا تھا، فلا مفہوم لہ، اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلے گا، یعنی یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ نہیں نکالنا کہ جو اگر کافر کا فتنہ ہے تو ہی نماز میں قصر ہے، نہیں تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وبینت السنہ، اور سنت نے بیان کیا ہے، ان المراد بالسفر الطویل المباح، مراد سفر سے لمبا سفر ہے اور وہ بھی مباح سفر ہے۔ یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے
وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر جو ہے مباح نہ ہو یعنی ناجائز ارادے سے ہو، لوٹنے کے ارادے سے ہو، تو پھر اس کو نماز میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ سفر طویل کے بارے میں دونوں کہتے ہیں، حنفی بھی شوافی بھی، وہ ہوا اربعۃ بردن، اور وہ 4 برد ہے، وہی مرحلتان، اور وہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حنف کیا فرماتے ہیں؟ 3 منزل۔ حنف کیا کہتے ہیں بھائی؟ 3 منزل ہے۔ 3 منزل جو ہے میل کے اعتبار سے 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 83 یا 77 اعلیٰ اختلافی قولین۔ ویؤخذ من قولہ، اور اس کے قول کو، اس کے قول میں سے یہ بھی لیا جائے گا، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، انہ رخصت، کہ یہ رخصت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رخصت ہے، فلا لا واجبہ، اور واجب نہیں ہے، وعلیہ شافعی، اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ احناف کا کیا ہے میں بتا دیا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ جو ہے تمہارے دشمن ہیں کھلے ہوئے، بین العداوتی، بین العداوتی، جن کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے نماز کے قصر کی اجازت بھی ملتی ہے اور حدیث شریف سے حکم بھی ملتا ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا كُنْتَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضراً فیہم، اور جب تم ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حاضر، یہ صلاۃ الخوف کا بیان ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس ظاہری لفظ کو لے کر شیعہ فقہاء نے، علماء شیعہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، بعد میں خوف کی نماز نہیں ہو سکتی، یہ کہتے ہیں شیعہ۔ لیکن دیگر تمام فقہاء اہل سنت کے سب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ بھی یہ خوف کی نماز ہو سکتی ہے، مگر عملاً کسی نے شاید پڑھا ہوگا، عملاً جو ہے پڑھنے کی نوبت نہیں آئی ہے خوف کی نماز، ہو سکتا آئی ہوں گی، مگر میری نظر میں تو اب تک پڑھے سب میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں سب کو وہ رہتا ہے کہ ہم پڑھے تو نبی کے پیچھے ہی پڑھیں گے، نبی کی موجودگی میں کسی اور کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ تصور ہے نا بھائی سب کا، اور واقعاً ہے ہی ایسی بات۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتیں جہاد وغیرہ کے لیے گئی ہوئی ہیں، تو وہاں پر ایسا ہوا ہے کہ 2 جماعتیں بنائی گئی، ایک جماعت جو ہے کفار کا مقابلہ کر رہی تھی، دوسری جماعت نماز پڑھ رہی تھی، پھر یہ جماعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کے کفار کے مقابلے میں ٹھہری اور وہ جماعت آ کر نماز پڑھ لی۔ یہ صلاۃ الخوف جو ہے نا، ایک ہی نماز کو ایک ہی امام ان دونوں جماعتوں کو ایک ہی نماز پڑھانا، تفصیل آگے ہے۔ تم لوگ نہیں پڑھے قدوری میں صلاۃ الخوف؟ نہیں پڑھے؟ اچھا اب دیکھو، وَإِذَا كُنْتَ يَا محمد حاضراً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوں آپ ان میں، تو اس سے وہ لوگ نکالتے ہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے بولی، لیکن دیگر فقہاء نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ الْعَدُوَّ، اور تم دشمن کا خوف کرتے ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو تم ان کے لیے قائم کرو نماز کو، وَهَذَا جَرَى عَلَى عَادَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخِطَابِ، اور یہ جاری ہوا ہے قرآن مجید کی عادت پر خطاب میں، فلا مفہوم لہ، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی مفسر بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے یا مومنین کو خطاب فرماتا ہے، ویسے ہی جاری ہوا ہے بولتے ہیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، دیکھیے کیا طریقہ ہے، آپ قائم کرو، ایک جماعت قائم ہو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کیا کرے؟ کھڑی رہے، وَتَتَأَخَّرْ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت کیا ہے؟ پیچھے رہے، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لے لے، یعنی وہ جماعت جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسلحتہم، اپنے اسلحہ ان کے ساتھ، اپنے اسلحہ کیا کریں؟ ان کے ساتھ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، صَلُّوا، یعنی نماز پڑھیں، فَلْيَكُونُوا، تو ہو جائے وہ لوگ، ای الطائفۃ الاخری من ورائکم، دوسری جماعت تمہارے پیچھے، یحرسون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے حفاظت کریں، اسلحہ لے لیں، الی ان تقضوا الصلاۃ، یہاں تک کہ یہ لوگ نماز کو پوری کریں، یہاں تک کہ تم لوگ نماز کو پوری کرو، وتذهب هذه الطائفۃ تحرس، اور یہ جماعت چلی جائے اور جو ہتھیار اٹھا لے، یہ جماعت چلی جائے اور کیا کرے؟ ہتھیار اٹھا لے، ولتأتی طائفۃ اخری، اور دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جو ابھی نماز نہیں پڑھے تھے، فلیصلوا معک، وہ چاہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اور لے لے وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ، معہم، تمہارے ساتھ، الی ان یقضوا الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ لوگ نماز کو پوری کریں۔ وقد فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا ہے، کذالک ببطن نخل، بطن نخل میں، رواہ الشیخان، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعتیں کا نماز پڑھنا ہو، مثلا سفر میں تھے نا، سفر میں کتنی رکعتیں نماز ہوتی ہے بھائی؟ 2 رکعتیں نماز ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ 2 جماعتیں بنائی جائیں، اور آپ کیا کرو، ایک جماعت کو اپنے ساتھ رکھو اور وہ جماعت آپ کے ساتھ نماز شروع کر دے، جیسے ہی یہ سجدہ کرے،
ہتھیار ان کے اپنے ساتھ رہنا چاہیے. جیسے یہ سجدہ کرے وہ یہ جماعت چلی جانا, وہ جماعت آ جانا, سجدے میں چلی جانا, سجدے سے فارغ ہوتے دوسرے سجدے میں بھی ایک رکعت پوری ہونے کے بعد سجدے سے فارغ ہوتی ہے جماعت چلی جانا, پھر وہ جماعت کیا کرنا ہے, وہاں سے واپس آنا ہے, آگے وہ جماعت اب وہاں سے نماز شروع کرنا ہے نبی کے پیچھے یا جو بھی اس وقت امام ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے, جب وہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جب ایک رکعت اور ایک پوری کرے تو وہ جماعت ساتھ میں ٹھہری رہی, یہ جماعت جو ہے جا کر دشمن کے مقابلے میں ٹھہری رہی, تو یہ جماعت کی نماز ٹوٹتی نہیں, حالت نماز میں ہی وہ جماعت موجود ہے. ٹھیک ہے, ہاں جنگ کرتے ہیں مطلب خالی مقابلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, جنگ کرتے رہتے تو باقی نہیں رہتی نماز, مقابلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں دشمن کے نگاہوں کے سامنے. ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں آنا. تو اس طرح پر جو ہے خوف کی نماز بتائی گئی ہے. سجدہ کرنے کے بعد یہ جماعت اٹھ کے چلے جانا ہے اور دوسری جماعت آ جانا ہے. یہ اس وقت نوبت آتی ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے پوری کی پوری جو ہے مجاہدین کا جو سریہ ہے یا مجاہدین کا کی جو جماعت ہے وہ نماز پڑھنا چاہ رہی, دوسرے امام کے لیے وہ تیار نہیں ہے, تو یہ نوبت آتی ہے. اگر وہ لوگ تیار ہیں کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, آیا سمجھ میں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ارے رکھو یار, بار بار اٹھا پھٹ بھی جا رہا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, چاہتے ہیں کافر لوگ, لَوْ تَغْفُلُونَ, کہ تم غافل ہو جاؤ, اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو تم غافل ہو جاؤ. وہ چاہتے ہیں کس بات سے غافل ہو جاؤ, ان اسلحتکم وامتعاتکم, تمہارے اسلحے سے اور تمہارے سامان سے. فیمینون علیکم میلۃ واحدہ, تو وہ متوجہ ہو جائیں تم پر ایک ہی بار متوجہ ہو جانا, پلٹ جائیں تمہاری طرف ایک ہی بار پلٹنا. کئی بار سے پلٹنا حملہ کرنے کے لیے. بیان یحملوا علیکم فیاخذوکم, اس طور پر کہ وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں پھر تم کو پکڑ لیں. وہذا علت الامر باخذ السلاح, اور یہی ہے حکم کی علت ہتھیار لے لینے کی, یعنی حالت نماز میں بھی ہتھیار ساتھ میں رہنا ہے, رہتے ہی ہیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى, اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف, من مطر, بارش کی, او کنتم مرضى, یا جو ہے تم ہو جاؤ بیمار, ان تضعوا اسلحتکم, کس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے, تمہارے اسلحہ بازو رکھنے میں. مطلب یہ کہ اگر بارش آ جائے اسلحہ تم بازو رکھ سکتے ہو میدان جنگ میں, یا اسی طرح پر جو کوئی تکلیف ہو جائے تو تم بھی اسلحہ اٹھا کر رکھ سکتے ہو. فلا تحملوها, تو تم اس کو نہ اٹھاؤ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وهذا يفيد ایجاب حملها عند عدم العذر, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق کیا معلوم ہے, مد مقابل سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے. یا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو تکلیف ہو تو تم پر اسلحہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس کا اپوزٹ میں مسئلہ نکالتے ہیں. اگر تکلیف نہ ہو تو اسلحہ اٹھا لینا فرض ہے. کیا نکالتے ہیں مسئلہ, اگر تکلیف نہ ہو تو اسلحہ اٹھا لینا فرض ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اگر تکلیف ہو تو اسلحے کو بازو رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو, اپوزٹ مطلب اگر تکلیف نہ ہو تو اسلحہ اٹھا لینا ضروری ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو ہے اس کے اٹھا لینے کے وجوب کا فائدہ دیتا ہے عذر کے نہ ہونے کے وقت, عذر کے نہ ہونے کے وقت. وہو احد قول الشافعی, یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. والثانی انه سنت ورجح, اور دوسرا قول ہے کہ وہ سنت ہے, یعنی تکلیف نہ ہو تو اسلحہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے. امام شافعی کا یہ بھی ایک قول ہے, لیکن سنت, والثانی انه سنت, اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سنت ہے اور اسی کی ترجیح دی گئی ہے. تو فریق مخالف سے مطلب مسئلے مخالفہ سے حکم ثابت نہ کرنا یہاں پر ہمارے مفسر نے طے کیا ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی کو عذر نہیں ہے تو ہتھیار ساتھ میں رکھنا سنت ہے, عذر نہیں ہے تو بس. آگے دیکھیں, وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مِنَ الْعَدُوِّ, اور تم اپنا بچاؤ لے لو دشمن سے. اَيْ احْتَرِزُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یعنی ان سے بچتے رہو, اس سے بچتے رہو دشمن سے جہاں تک تم کو استطاعت ہے. إِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ذَا إِهَانَةٍ, بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب, ذا إِهَانَةٍ, اہانت والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم پوری کرو نماز, فرغتم منها, جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, فاذکروا اللہ بالتہلیل والتسبیح قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, تو اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر اور سبحان اللہ کہہ کر, کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر, اور وعلی جنوبکم, اور تمہارے بازوؤں پر. تمہارے بازو کیا ہوتے, لیٹی ہوئی حالت میں. مضطجعین ای فی کل حال, یعنی مستجعین لیٹے ہوئے, یعنی ہر حالت میں. آدمی کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, مگر احتشام کی اور ایک حالت بھی ہے, چوتھی حالت. کلاس میں بیٹھتے اونتے رہنا کے, سب لوگوں کی اتنی حالت رہتی ہے تین, یا تو کیا کرتے انہوں, کھڑے ہوتے, یا تو بیٹھے ہوئے رہتے, یا تو لیٹے ہوئے رہتے. اور ہمارے احتشام صاحب کی
سمجھ گئے؟ ہاں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، امین تم امن میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے صلاۃ العدو، دوسروں کے لیے بھی ہے نا بھائی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرمایا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، ادوها بحقوقها، اس کو ادا کرو اس کے حقوق کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، بے شک نماز ہے مومنین پر لکھی ہوئی، کتاباً بمعنی مکتوباً ای مفروضاً، لکھی ہوئی یعنی فرض کی ہوئی، موقوتاً وقت کے ساتھ، مقدراً وقتها، مقدر کے طور پر اس کے وقت کے ساتھ، فلا تؤخر عنہ، نہ اس سے تاخیر کی جائے، نہ پیچھے کیا جائے اس کو اس سے، یعنی وقت سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آگے کچھ واقعہ ہے، وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صلی اللہ علیہ وسلم طَائِفَةً فِي طَلَبِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ أُحُدَ فَشَكَوُا الْجَرَاحَاتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد سے جب واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ابو سفیان کے طلب کرنے کے لیے، ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کے طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول فی الحال ہم زخمی حالت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موقع پر یہ جواب دیا کہ تم زخمی حالت میں ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، فوراً نکلو اور تیار ہو جاؤ، نکلو اور تیار ہو جاؤ، بس ہمت اور بزدل مت بنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیے، اور جب بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کی طلب میں جماعت کو، جب احد سے آپ لوٹے، وہ سب لوٹے احد سے، فشکوا الجراحات، انہوں نے زخموں کی شکایت کی، تو اللہ نے فرمایا ولا تہنوا، اور تم بزدل مت بنو، کمزور مت ہو جاؤ، فی ابتغاء، تلاش کرنے میں، طلب کرنے میں قوم کو، کس کو؟ کافروں کو، لتقاتلوہم، تاکہ تم ان سے قتال کرو، ان تکونوا تعلمون، اگر تم علم پاتے ہو، اگر تم تھے علم والے، تجدون علم الجراح، تم پاتے ہو زخموں کی تکلیف کو، اگر تم پاتے ہو زخموں کی تکلیف کو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو بے شک وہ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں جیسا کہ تم لوگ زخمی ہو رہے ہو، یعنی ان لوگوں کو بھی تکلیف ہے جیسا کہ تم تکلیف پا رہے ہو، ای مثلکم، یعنی تمہارے جیسا، ولا یجبنون عن قتالکم، اور وہ لوگ تمہارے قتال کرنے سے بزدل نہیں ہو رہے ہیں، کمزور نہیں پڑ رہے ہیں، اور تم کمزور پڑ رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وترجون انتم من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، من النصر والثواب علیہ، مدد کی اور اس پر ثواب کی، ما لا یرجون، جو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، ہم ما لا یرجون، ہم نہیں امید رکھتے ہیں وہ لوگ، مطلب کیا ہوا؟ تو تم لوگ ان سے زیادہ فضیلت میں بڑے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثواب بھی دے گا، ان کو مدد بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ فَأَنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر زیادہ ہو اس بارے میں، فَيَنْبَغِي أَن تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيهِ، تو چاہیے کہ تم ان میں تم زیادہ راغب ہو اس میں ان سے، یعنی جنگ کے معاملے میں تم ان سے زیادہ رغبت رکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا فِي صُنْعِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جاننے والا ہر چیز کو اور حکمت والا اپنی کاریگری میں یا اپنے کاموں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔